اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی بنعمت الاسلام، الحمد للہ بنعمت القرآن۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے ہمارے اوپر لگائی ہے اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو ان کاموں کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اس میں سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، تانے بھی برداشت کرتے ہیں، ہٹ دھرمی اور کج بحثی بھی برداشت کرتے ہیں۔ جیسے ابھی طاہرہ بہن نے ذکر کیا کہ کس طرح کے جواب ہمیں سم ٹائم سننے کو ملتے ہیں، تو کیا ہے؟ کج بحثی ہے نا، ہٹ دھرمی ہے، وہ کوئی لاجیکل جواب تو نہیں ہے نا۔ تو اسی کو تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہونا نہیں، اس لیے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں نا۔ تو ادروائز اگر ہمیں اندازہ ہو اور ہم واقعی صحیح سمجھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں چیزیں کہ کیا ہونے والا ہے قبر میں اور کیا ہونے والا ہے آگے آخرت میں، تو ہم اس طرح کی بات کہتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں اور خوف کھائیں۔ تو یہاں پہ جو آیت ہے، اگلا رکوع بھی یہاں سے شروع ہوا، اور یہ ہماری پچھلے اس کی سبق کی آخری آیت بھی تھی کہ تم بہترین امت ہو نا، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے وہ کام بتائے، اگر یہ کام کرتے رہو گے، بعد میں ایمان کا ذکر کیا، تو اٹس مین کہ یہ کام کرتے رہیں گے تو ایمان قائم رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا، بہت مشکل ہو جائے گی، ناممکن ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کو پہچانے نہ، جانے نہ، آنکھیں بند کر لیں، سوچیں نہ، بے ہوش ہو کر اور مست ہو کے زندگی گزاریں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ادروائز یہ ساری چیزیں ہر کسی کو متاثر کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ آخرت کو، ہماری آخرت کو متاثر کر رہی ہیں۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، وَلَوْ آمَنُوا أَهْلُ الْكِتَابِ، اب اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، اہل کتاب وہ بھی تھے اور اہل کتاب ہم بھی تھے، ہیں، الحمدللہ، لکان خیر اللہم، تو یقیناً، لکانا، یقیناً ان کے لیے بہتر تھا نا، منہم المؤمنین واکثرہم الفاسقین، یہ فاسقون، یہ بات بھی ہمارے اوپر، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم جب بھی یہ ایسی چیزوں کو صرف ادھر ہی ان کے بارے میں سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی میں دیتی ہوں جتنی میرے اوپر فرض ہے، تو میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، میرے لیے نہیں ہے یہ بات نا، اور یہ ان کے بارے میں ہے، وہ اہل کتاب جو تھے، جو یہود تھے، لیکن اہل کتاب ہم بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بھی، ہمیں بھی سوچنا ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ تم بھی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کوئی بے بس ہیں، ہم ضروری کریں گے بغیر اس کے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان میں سے منہم المومنون، ان میں سے مومن بھی ہیں، ابھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور لیکن اکثرهم فاسقون، تو ہمیں اکثر میں سے نہیں ہونا، ہمیں کم لوگوں میں سے ہونا ہے۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر تھے جو کہ طواف کر رہے تھے، تو ایک شخص کو انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیوں یہ بات کہہ رہے ہو، یہ کیسی دعا ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن میں بار بار، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تھوڑوں میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی غلطیاں خطائیں ہیں ان کو معاف کر دے اور توفیق دے دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی غلطیوں کو مان کے، ان کو سنوار کے، تو آخرت کی اچھی تیاری کر سکیں۔ ٹائم کا کسی کو نہیں پتہ نا، کسی کو نہیں پتہ کب کس نے چلے جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ توبہ کر لیں اور پھر نیت کر لیں، کوشش شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اسی کے صدقے میں، اسی کی وجہ سے، اسی کے واسطے سے ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ لن، ہرگز نہیں، یدرکم، لن ہرگز نہیں، یضرکم تمہیں ضرر پہنچائے گی، الا اذن
سوائے تکلیف، تھوڑی سی تکلیف کے، یعنی کہ کوئی چیز آپ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی، بس تھوڑی سی تکلیف تمہیں پہنچے گی۔ وَإِن، اور اگر یقاتلو، وہ لڑیں گے، کم تم سے، یولو، تو پھر جائیں گے، کم تم سے، الادبارہ، پیٹھوں کے بل، یعنی پیٹھ دکھاتے ہوئے پلٹ جائیں گے، ثم، پھر، لا، نہیں، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے مقابلے میں فاسقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ کسی بھی اس میں ہو، کتاب کے، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ہوں، وہ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ان میں سے جو ایمان والے تھے، جو جن کا، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ جب امریکہ نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، جب اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، تو لوگ پاکستان میں، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا بیٹھ کے میڈیا پہ، وہ اتنا زیادہ ڈرتے اور ڈراتے تھے کہ وہ ان کے دنیا کی سپر پاور ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس جو ہے ایڈوانس ہتھیار ہیں، آپ کے پلے کیا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ ان کی جنگ میں کود رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوا، وہ ویسے جو تھے ناکام اور نامراد ہو کے لوٹے، بلکہ امبیرسمنٹ کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا ان کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، چاہے تھوڑے ہو، ایمان کی طاقت اگر ہے۔ مدینہ میں کیا ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور وہاں پہ جو تھا سب سے مضبوط جو لوگ تھے، جو مالدار سب سے لوگ تھے، جو سب سے زیادہ علم والے لوگ تھے، جن سے لوگ سب سے زیادہ امپریس تھے، جن کا ایک سٹیٹس تھا، اور ان کا وہ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ یہود تھے۔ اور ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، دولت بھی ان کے پاس تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس تھے، انٹیلیجنٹ بھی وہ بہت تھے، مکاریاں اور چلاکیاں بھی ان کو بہت آتی تھیں، سازشیں بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اینڈ پہ سب کے سب ذلیل ہو کے وہاں سے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے تمہارے دل میں۔ اگر ایمان کی طاقت ہے تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز تمہارے لیے، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، تھوڑی سی تنگی آئے گی، وہ ایک دنیا کی تنگی اور تکلیف جو ہے اس کو بھی اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر لکھ لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجر لکھے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان نہیں ہے پھر ساری چیزیں زیرو ہو گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو ایسی، یعنی کہ قوم ہے، اہل کتاب نے جو کچھ کیا، اب ہم نے اس کے اندر اسی فریم میں اپنے آپ کو رکھ کے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ یہی کچھ نہیں ہو رہا۔ زور بت، زور بت، مار دی گئی، ضربہ ہوتا ہے مارنا نا، سٹیمپ کو بھی مارتے ہیں نا، تو زور، تو سٹیمپ لگا دی گئی، ایک طرح سے سمجھے، لگا دی گئی، مسلط کر دی گئی، اللہ پر، ہم ان، الذلت، ذلیل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذلیل، ذلت، ذلت مسلط کر دی گئی ان کے اوپر، آئینہ، جہاں، ما، آئینما، جہاں کہیں، سکفو، وہ گئے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی وہ گئے، اللہ، سوائے، بھی، ساتھ، حبل، رسی، من اللہ، من سے، اللہ، اللہ کی، با، اور، حبل، رسی، من سے، الناسی، انسان، با، اور، باؤ، وہ پلٹے، بی، ساتھ، غضبن، غضب کے ساتھ، من سے، اللہ، اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، و، اور، ضربت، اور مار دی گئی، لگا دی گئی، علیہم، علی پر، ہم ان، المسکنہ، مسکنت، مسکینی، مسکین اس کو ہماری جو اردو زبان میں مسکین ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے، ہماری بہت ساری جو عربی کے لفظ ہیں، ہم جب اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہی معنی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنے سارے میننگ جو ہیں وہ پتہ ہے، بہت سارے اسی میں ہیں، لیکن جیسے ہے کہ اردو اور فارسی اور ترکش اور پتہ نہیں کون کون سی زبانوں سے مل کے اردو زبان بنی ہے، جس کو لشکری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے، تو اس میں عربی میں سے کچھ لفظ آئے ہیں، لیکن وہی الفاظ فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا ترکش میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن دوسرے معنوں میں۔
تو عربی میں جو ان کا معنی ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اس معنوں میں نہ لیں تو ہمیں بات صحیح سمجھ نہیں آتی. جیسے احسان ہے، جیسے مسکین ہے، جیسے ذلیل ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور، کم تر، اس کو ذلیل کہتے ہیں نا، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کو عاجز ہو کے رہنا پڑے. تو لیکن ہمارے ہاں ذلیل کا کچھ زیادہ ہی سخت معنی ہوتا ہے، دوسری طرح کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ زور بت مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت، جہاں کہیں بھی وہ گئے، سوائے اللہ کی رسی کے، کیونکہ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، جس نے اللہ کے ساتھ، جیسے ہم پیچھے بھی ہم نے حبل کا، کہ حبل کیا ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے نا، رسی کو کہتے ہیں. اور ایک جو با مقصد جو ہے سلسلہ جو ہوتا ہے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑنے، جیسے حبل الورید، اس کو بھی حبل کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حبل. تو اس میں جب سارے لوگ، اور اس کیا کرتی ہے، جوڑنے کا کام بھی کرتی ہے نا، کہ ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ تعاون کر کے اس کا کام کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو حبل جو تھی یہاں پہ، کہ اگر انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا تو اس کی وجہ سے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیا، یعنی اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، یا لوگوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کر لیا، لوگوں کو اس طرح سے اپنے ساتھ ملا لیا کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو وہ بھی ان کو ایک رسی مہیا ہو گئی نا، کہ جس سے ان کو اپنا کام، اپنا مقصد لینے میں آسانی ہو گئی. اور پھر وہ کیا ہوا، لیکن پھر بباؤ بغضب من اللہ، لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہ غضب میں آئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت آ گئی، کہ جب ہر طرف سے نکالے گئے، ہر طرف سے مارے گئے، ہر طرف سے ذلیل ہوئے، تو کیا تھا، مسکینی میں چلے گئے. جب آپ کو گھر سے نکال دیا جائے، جب آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، جب آپ کے پاس جاب نہیں ہے، جب آپ کو تعلیم کا حق حاصل نہیں ہے، جب آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ سکن یعنی ٹھہر جانا، تو آپ ٹھہر جاتی ہے آپ کی زندگی نا، آگے بڑھنے کا کوئی سورس ہی نہیں رہا آپ کے پاس. ذالکا، اور یہ سب کیوں ہوا، ذالکا بھی ساتھ اس کے، انا بے شک، ہم وہ، یعنی سب کے سب، کانو تھے، یکفرون ناشکری کو بھی کہتے ہیں، ناشکری کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دونوں معنوں میں آتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ اس کے دونوں معنی ہی ہوتے ہیں. مراد، دونوں معنی مراد ہوتے ہیں نا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بھی ساتھ، آیاتی آیات اللہ، اللہ، و یقتلون، اور قتل کرتے تھے، یقتلو قتل کرنا، یقتلون سارے کے سارے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، الانبیاء نبیوں کو، بھی ساتھ، غیر یعنی بغیر حق کے. ذالکا، اور یہ کیوں ہوا، بما اس وجہ سے، عصوا کہ نافرمانی کرتے تھے، کانو تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھنے والے. اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا ان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلا وجہ نہیں کیا اللہ نے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیتوں سے. انکار کرنا، ناشکری کرنا، یعنی جب آپ کے پاس آئی ایک چیز، آپ کو شکر کرنا، آپ ایک چیز میں، ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو سلوشن نہیں سمجھ آ رہا، آپ پریشان ہیں کہ اس بات کو، اس چیز کو کیسے صحیح کریں، کیسے ان حالات کو درست کریں، کیسے اس بچے کو سمجھائیں، کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو سلجھائیں، اور آپ کے پاس ایک اللہ کی آیت آتی ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت آپ کو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم پہ ایسی سچویشن میں یہ کیا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ کو بتا رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں مشکل بڑا ہے، میرے سے نہیں ہوگا، میں یعنی کہ چھوڑو، اسی طرح سے صحیح کرتے ہیں جیسے ہمارا طریقہ ہے. تو کیا کیا ہم نے کہ ایک اتنا اچھا سلوشن ہمارے پاس آیا تھا، ایک کوسچن آپ حل کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا، اور آپ کو صحیح بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کر لو، اس طرح سے جو ہے نا اس کو سالو کر لو، آپ نہیں کرتے، تو کیا کیا آپ نے، ناشکری کی نا، انکار کر دیا، ناشکری کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کرتے رہے.
اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر حق، بغیر حق کے. تو ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. کتنے یعنی کہ اسکالرس کو ایسے اس وجہ سے قتل کیا گیا، اور ایسی ایسی سزائیں دی گئیں. امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں. ہم ان کی سوانح حیات نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا اینڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا. بہت سارے جو فاتح تھے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا. موسیٰ بن نصیر تھے، محمد بن قاسم تھے، ان کا اینڈ کیسے ہوا ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو امت ہے اس نے بھی کیا کچھ کیا. دور نہ جائیں، عبداللہ بن زبیر کو دیکھیں، سبحان اللہ، یعنی کتنا ستم ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا. حجاج بن یوسف نے کیا کچھ کیا ان کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ اس امت میں بھی ویسے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ ان کا بتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں وہ ساری چیزیں جو آگے ہونے جا رہی ہیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی فریم میں رکھ کے اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تم اس میں کہیں فٹ تو نہیں آتے، کہیں تم تو اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے، کہیں تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں نہیں ہو رہی. تو ہو رہی ہیں نا یہ سارا کچھ. اور ذالک بما عصوا، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. کتنی چیزوں کی نافرمانی ہوتی ہے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی یعنی کہ کہیں سکون نہیں ملا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، یا کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے، لوگوں کی مدد حاصل کر کے اپنی جو زندگی تھی اس کو انہوں نے چلانے کی کوشش کی. تو اس تھوڑی سی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری کے. یہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، یہود کے بارے میں ہے. تو کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کیسے، اور آج کل کے سینیریو میں ہمیں اس ساری بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس ہسٹری کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور اب جو ہے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. کیا ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ وہی تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اس طرح سے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں دہرانے کی ضرورت ہے، یا ہم اس کے بغیر ہی جو ہے اللہ کی رسی سے چمٹ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاننا شروع کر دیں، اس کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے حالات سنوار لیں. ورنہ پھر اس کے بعد یہ جس طرح سے انہوں نے حبلم من الناس بھی لی ہے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا خون، بہت سارے لوگوں کی کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم بھی اس میں شامل ہوا نا. تو سٹارٹ ہوا یہ کام یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. یہ جو تھے یہود جو تھے یہ بہت یعنی کہ عروج پہ تھے. ظاہر ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی، عروج تھا، اور 100 سال تک ان کا عروج رہا. اور اس کے بعد جو تھا ان کے جو تھا یہ ٹائم جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد نئے دین کی نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کا قتل شروع کر دیا، فسق و فجور میں پڑ گئے، نافرمانیاں شروع کر گئیں، حد سے بڑھنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اوپر 800 قبل مسیح میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے ان کے اوپر آپس میں ان کے جو جھگڑے تھے ان میں ان کی شمالی ریاست بالکل تباہ ہو گئی، اور جنوبی ریاست جو تھی اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات جو تھے وہ محفوظ رہے. لیکن اس کے 200 سال کے بعد بیبلین جو تھے یعنی بابلیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تورات جلا دی، اور صندوق سکینہ جو تھا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وہ لے کے چلے گئے نا، ان کا وہ بھی لے گئے، اور تورات کو انہوں نے جلا دیا بالکل. اب ان کے پاس تورات کا کوئی حصہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا. اور وہ جو صندوق سکینہ جس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی لے کے یہ چلے گئے، جس کو پھر نشانی کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا طالوت اور جالوت کی لڑائی کے دوران. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سخت ذلت اور غلامی اور مصیبت میں مبتلا رہے، اور 100 سال کے بعد جو تھا ان کو فارسیوں سے مدد ملی، یعنی پرشین جو تھے انہوں نے ان کو مدد کی اور یہ فلسطین واپس آ گئے. اب یہ ان کی ساری ہسٹری ہے، فلسطین کے ساتھ ان کا ریلیشن اور یہ سارا کچھ. تو پھر انہوں نے ہیکل تعمیر کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جو بہت ذہین تھے، ان کی ذہانت اور فطانت جو تھی وہ بہت زیادہ، ان کی میمورائزیشن، ان کو بہت زیادہ چیزیں جو تھیں ان کے وسیلے سے ان کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے ان کے حافظے
سے جو ہے نا تورات دوبارہ لکھی۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے پھر ایسے ہی جیسے ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ یہ ما فوق الفطرت کوئی بھی چیز نظر آئے تو بس یہی ہے، بہت سے لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو ان میں ایک فرقہ اس طرح کا پیدا ہو گیا۔ تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے دوبارہ جو ہے ان کو تورات نصیب ہوئی، انہوں نے تورات لکھی، دوبارہ سے عبادت گاہیں تعمیر کیں، اور اس طرح سے کچھ عرصہ ان کا پھر اچھا گزرا۔ اور پھر 100 سال کے بعد اسکندر اعظم کا حملہ ہوا اور اس نے فلسطین کو رومی ریاست کے انڈر کر دیا نا، کہ وہاں پہ وہ چلے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ یہیں آئے، یہیں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور اسی رومی ریاست کے ذریعے سے پھر انہی لوگوں نے، یعنی یہود نے رومی ریاست میں کی عدالت میں جا کے اور حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کروایا تھا۔ پھر رومیوں کے زیر تسلط آنے کی وجہ سے یہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے اور ان کی مذہبی آزادی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے فارسیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، یعنی جنہوں نے ان کو وہاں بسایا تھا، جو پرشینز تھے، جن کی وجہ سے یہ کچھ عرصہ سکون سے ان کا گزرا تھا، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومیوں نے ان کی تباہی کی، ان کا ٹیمپل تباہ ہو گیا، علماء قتل کر دیے گئے، اکثر یہود عرب میں آباد ہو گئے جا کے، اور اسی زمانے میں جو تھے وہ کچھ یہود جو تھے وہ مدینہ کے جو نواحی بستیاں تھیں اور خیبر اور ادھر جا کے آباد ہوئے تھے نا۔ اور پھر دوسری صدی عیسوی میں فلسطین سے ان کو مکمل نکال دیا گیا، بالکل ان کا وہاں سے صفایا کر دیا، اور اس کے بعد یہ 2000 سال تک وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے۔ 2000 سال کے بعد دوبارہ 1948 میں یہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور اس طرح سے انہوں نے اصل میں یہ اتنا عرصہ یہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے نا، اور اس سارے عرصے میں وہاں نہ جا سکے۔ پھر 7ویں 8ویں صدی میں ان کو مدینہ سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا، بنو قریظہ کی بد عہدی جو انہوں نے بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو سب کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اور پھر 11ویں صدی میں یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ پھر جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل ہوا، پھر انگلینڈ سے نکالے گئے، فرانس سے نکالے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ جو اس کے بعد انہوں نے رومن کیتھولک سے ان کو سخت سزائیں ملیں، اور ان کو زبردستی کنورٹ کیا گیا عیسائیت میں، اور 15ویں صدی میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا، جبکہ مسلمانوں کا ظاہر ہے ڈاؤن فال ہوا، تو اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ عیسائی بن جائیں یا نکل جائیں، تو پھر ان کو دوبارہ وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب یہ تھا کہ انہوں نے جو انقلاب آئے، اور پھر اس کے بعد 1917 کا انقلاب آیا، اس میں ان کو بہت زیادہ ان کو قتل و غارت ہوئی، کیونکہ ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ سازشوں میں ملوث ہیں۔ پھر 1933 میں سب کو پتہ ہے، آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو اسپیشلی خاص طور پہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جرمنی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو گیس چیمبرز میں ڈال کے کتنے لوگوں کو قتل کیا، ان کی جاگیریں ضبط ہو گئیں، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے، اور اکثر یورپی ممالک میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ صرف وہاں پہ جرمنی میں نہیں، اکثر یورپی ممالک میں ان کو قتل کیا گیا اس وقت۔ اور 1942 میں جن کیمپوں میں تھے ان سے بھی نکال دیا گیا اور قتل کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ان کا جو تھا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر انہوں نے عثمانی سلطنت سے درخواست کی کہ فلسطین میں ان کو واپس جانے کی اجازت دی جائے، جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ پھر دو جنگیں عظیموں، دو جو بڑی جنگیں ہوئیں، ان میں یہ جو تھے انگلینڈ اور فرانس کا انہوں نے ساتھ دیا، اور اس ساتھ کے بدلے میں انہوں نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، اقوام متحدہ کے ذریعے سے ان کو دلوا دیا کہ یہ فلسطین میں جا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی یہ لمبی وہ ہے ان کی ساری سٹوری، اور اتنے زیادہ ذلیل و خوار ہوئے، اور اتنا زیادہ ان کے ساتھ یہ سارا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جانے جو پہلا جو قصبہ تھا ان کا، شہر تھا فلسطین کا، ہیبرون۔ کل میں اس کی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ کتنا انہوں نے ستم کیا وہاں پہ، کچھ سڑکیں کچھ گلیاں بالکل ان کے اوپر فلسطینیوں کو جانے کی اجازت تک نہیں ہے، ایک سائڈ پہ وہ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ یہ رہ رہے ہیں، ہر وقت آپ کے سر پہ دشمن مسلط ہے۔ اب دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بندہ بہت سخت ہو، کوئی بہت بد مزاج ہو، تو اس کے انڈر آپ کی زندگی کیسے، آپ کا اپنا ہو، آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو، ریلیشن ہو، اس کو بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی جو ہے نا آپ کے ہو کسی طرح کی
ریلیشن شپ اس کو بھی پتہ ہو کہ میرا ریلیٹیو ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہے، رابطہ ہے، ایون دین آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ مسلسل ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے پہلی ہیبرو یونیورسٹی بنائی، اور پھر جو شخص تھا جس نے یہ کام شروع کیا تھا، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جس نے یہ تحریک شروع کی، صہیونی تحریک جس کو جو ہے زائونزم کہتے ہیں، اس میں وہ اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کے اندر رہتے ہوئے اس نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو ملایا۔ اس نے یہ تحریک شروع کی، کتابیں لکھیں، لوگوں کو سمجھایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، سازشیں بھی کی۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر صحیح کانسیپٹ نہ ہو، اگر خالص آپ اللہ کے لیے کوئی کام نہ کریں تو اس میں ایسی چیزیں جو ہیں اس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ جو تھے، جو مخلص تھے، وہ مومن ہوئے۔ مومن مطلب کہ اس حد تک، اپنی کتاب کی حد تک انہوں نے اس کو مانا، انہوں نے ہیبرو سیکھی، اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی شروع کی۔ ان کو اب آپ دیکھیں کہ ان کے جب ہاں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اس کو ہر چیز اس طرح سے کروائی جاتی ہے جیسے کہ تورات میں اس کا حکم ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو پڑھائی جاتی ہے روزانہ۔ اس کی صحت سے لے کے اس کی جو دنیاوی ہیں اس کے ساری چیزیں، اس کے میتھمیٹکس، اس کی سائنس، اس کے علاوہ جو ہے سائیکولوجیکل امپروومنٹ، ہر چیز کی خیال رکھا جاتا ہے تاکہ جو آنے والا بچہ ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے نا وہ ہر طرح سے دنیاوی اور دینی جو ہے ایک طرح سے ان کے خیال میں تعلیم لے کر آئے، اور پھر ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے ایک ایک کو۔ اور پھر آگے پھر ظاہر ہے یہ انہوں نے نسلی مذہب بنا لیا اس کو۔ تبلیغ جب ان کی منع کر دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ویسے ہی ایک نسلی مذہب بنا لیا۔ اس کے بعد یہ اکٹھے ہوئے پوری دنیا سے۔ اب آپ اسرائیل میں جو بھی یہودی ہے جس کو جو جس کے پاس آئی ڈی ہے کہ وہ یہودی ہے، جس کے پاس یہ بات اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ ایز اے یہود کہیں پہ بھی رہ رہا ہے، جیو ہے، تو وہ اسرائیل جا سکتا ہے، اس کو ویزا بھی ملے گا، اس کو نیشنلٹی بھی ملے گی، اور اس طرح سے وہاں پہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا پوری دنیا سے، تو اور متحد ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی کہ ریوائول تھا ان کا۔ انہوں نے اب گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ایک بنا رکھا ہے، اور اس میں ظاہر ہے، اور اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے سازشیں کیں ظاہر ہے، لیکن ہم جب اپنے دین پہ مضبوط نہیں کھڑے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی کل یا شاید اس سے پہلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کی سازشیں تو ہمیشہ ہوں گی، اللہ نے آپ کو بتا کے بھیجا ہے کہ شیطان ہر وقت انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہر وقت آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو آپ ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہوشیار نہیں ہیں، اگر آپ کانشیس ہو کے زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ کو یہ سارا کچھ پیش آنے والا ہے، اور ہمیں پیش آ چکا ہے۔ اب آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، کیا ہوا ان کے ساتھ، کتنی زیادہ یعنی جو ہے نا یہی ذلت، یہی رسوائی، اسی طرح سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، نکالا گیا، گھر برباد کر دیے گئے۔ اور اگر ہم نے بھی اسی طرح سے کیا، اگر ہم بھی نہ سمجھے، ہم نے بھی نہ سوچا، ہم بھی اپنی کتاب سے نہ چمٹے، ہم نے بھی صحیح طریقے سے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق نہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا اور اس کے ساتھ جڑے، تو پھر انجام جو ہے وہ آخر کار ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جو وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس طرح سے تو جو لوگ ایمان والے ہیں اپنی کتاب پر پہ جہاں تک ان کا ایمان ہے، ان کا وہی عقیدہ ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مسیحا آئے گا پھر ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں بھی وہ لوگ جو اصل مسیحا کو پہچانیں گے جن دلوں میں واقعی ایمان ہے، جو واقعی نیک نیت ہیں، اور جو لوگ نہیں پہچانیں گے ان کو، وہ وہی ہوں گے کہ جن کے اندر بدنیتی شامل ہے، جنہوں نے
صرف اپنے آپ کو دنیا میں بچانے کے لیے اور صرف دنیا میں طاقت حاصل کرنے کے لیے حبل اللہ یا حبل من الناس کو پکڑا، وہ پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ تو دجال کے جو فتنے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آگے آگے بڑھتے ہی چلے جانے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ چمٹ گئے ہم اس کتاب کے ساتھ، ہم نہ چمٹے اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ، اور ہم نہ چمٹ گئے سیرت کے ساتھ، تو پھر ہمارے ساتھ اس سے مختلف ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسو، لیسو اور لیسا نہیں، اور لیسو جمع ہے اس کی نا، کہ نہیں ہے، سواء برابر، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک امت ہے، قائمہ کہ وہ سب برابر نہیں ہے، لیسو سواء اس کے بعد رک گئے ہم، تو اس کا مطلب کہ وہ سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ہیں، امتن قائمتن ایک امت، قائمتن جو قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، یتلو کا مطلب پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، ٹھیک ہے، تا لام واو تلوا یعنی پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اللہ کی آیتوں کو، انا گھڑیوں میں، اوقات میں، اللیلی رات کی، وہم یسجدون رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو نا، اللہ کے حکم کو کہ کیا اس میں اللہ حکم دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اس وقت زیادہ آپ فوکس ہو کے جو ہے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہم یسجدون اور دوسری ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بات اصل میں خاص طور پہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ بات ہوگی تو پھر آپ اللہ کی ماننے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویعمرون اور وہ اہم کام، بالمعروف امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، معروف کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن سے، المنکر منکر سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں، جو کام جلدی ہو جائے، جو بھلائی جلدی ہو جائے، جو نیکی جلدی ہو جائے، نماز ہو اور کوئی کام ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کی مشکل میں مدد کرنی ہو، تو کوئی بھی کام جہاں پہ نظر آئے ہیزیٹیٹ کیے بغیر جلدی سے کرنے میں ہی بھلائی اور اس میں بڑی خیر ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے اس وقت یعنی کہ بھلائیاں کی کہ جب ابھی سٹارٹ ہوا تھا نا، تو ان کا اجر بعد والوں سے بہت زیادہ ہے، فی الخیرات بھلائیوں میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، من سے الصالحین صالحین میں سے، بما اور ما نہیں، یفعلو کرتے، من خیرن وما سوری جو یہاں پہ جو ہے اس کی معنی وما یفعلو اور جو بھی کرتے ہیں، من خیرن بھلائی میں سے، فا پس، لن ہرگز نہیں، یکفروہ اس کو انکار کیا جائے گا، یا اس کا یعنی اس نامشکور نہیں ہوا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، فلن یکفروہ اس کا انکار نہیں ہوگا، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین متقین کا، متقین کو یعنی اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بات کوئی نیکی اگر نہیں کسی نے دیکھی، کسی کو نہیں پتہ چلا، تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، جو کانشیس ہو کے کام کرتے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ان الذین بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنی کام آئے گی۔ غنی کب ہوتے ہیں ہم، ہمیں ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، ہم کسی چیز کوئی چیز ہمارے کام آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب نہیں مجھے ضرورت نا، بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کچھ کام نہیں آئے گا، نہیں وہ غنی ہو سکیں گے، نہیں بے پرواہ ہو سکیں گے، ان ہم ان سے، ہم ان سے، اموالہم ان کے مال، با اور نہ، لا اولاد اولاد ہم ان کی، من سے اللہ اللہ یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی غصے سے یہ چیزیں ان کو کافی نہیں ہوں گی، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، شیئا ذرا بھی، واولئک تو بس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب ساتھی ہیں، الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔
اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جو جن کی اولادیں اور جن کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور یہی آگ والے ہوں گے، یعنی جو دنیا میں مال، جو اولادیں ہمیں اس بات سے، اس کام سے روکے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہمیں ہماری پرابلمز ہوتی ہیں کہ ہم کچھ ہماری جابس ہیں، بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ان کے یہ کام ہیں، ابھی ان کی یہ مصروفیات ہیں، ان کو میں نے وہاں لے کے جانا ہے، ان کے میں نے یہ کرنا ہے، اگر میں نے جاب نہ کی تو گھر میں بہت مشکل ہوگی۔ اگر آپ کو، آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ اللہ کا دین بھی سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ نے سیکھ لیا ہے، اب آپ اس کو ساتھ سمٹ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نو پرابلم۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی پہ چسپاں کر دی جائے کہ جو بھی یہ نہیں کر رہا تو بس اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ جتنی محنت، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سے بے پرواہ ہو کے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ ٹائم گزارے چلے جا رہے ہیں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی بھی موقع ملتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے ابھی وہ کرنا ہے، میرے بچوں کا ابھی یہ رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ٹائم گزر جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو ایسے ہی جو ہم نے کانشیس کے بغیر لائف گزار دی، جو سوچے سمجھے بغیر، جو اس کی کتاب کو چھوئے بغیر، اس کو کھولے بغیر، اس کو سمجھے بغیر جتنی بھی چیزیں ہم نے کر چھوڑی، تو پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور پھر وہ کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موقع دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیت ہم کر لیں، ہم اپنی پچھلی غلطیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور پھر اللہ سے توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت اجر لکھنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی کتنی بڑی شان ہے، یہی اس کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی غلطیوں سے بالکل باز آ جائیں، اور ہم دوبارہ ہمارا انجام ویسا نہ ہو۔ ہم نے جو دیکھ لیا، جو سن لیا، جو پڑھ لیا، وہی کچھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب وہ باری کیا ہے، ہمارے اوپر پلٹ آئی ہے۔ تو اب اگر ہم اسی مقام پہ پہنچ کے رکیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جو جب جتنی جلدی رک گیا، جس نے جتنی جلدی تھام لیا، اتنا ہی وہ اچھا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے اون جلدی کرنے والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔